نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 68ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ موریسیہ کے بعد کی جو فوجی مہمات تھیں وہ جاری و ساری تھیں، اور جب یہ فوجی مہمات اپنے اختتام پہ پہنچی تو اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت خواب دکھایا، اور وہ خواب ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، احرام بندھا ہوا ہے، یعنی عمرہ کی ادائیگی کی بشارت دی، اور مکے کے اندر مسلمانوں کا یہ عمرہ ہونا اس بات کی دلیل تھا کہ مکہ فتح ہوگا۔ تو گویا یہ ایک بشارت تھی فتح مکہ کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ سے بیان کیا تو صحابہ میں ایک جوش و ولولہ آ گیا، اور پھر مکے کی طرف روانگی کا رخ کر لیا گیا۔ مکے کی طرف جب روانگی کا رخ کیا گیا تو ناظرین کرام، ذوالحلیفہ پہنچ کر، یہ ایک مقام ہے، اور 1500 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں۔ اس مقام پہ پہنچ کے ذوالحلیفہ پہ سب نے احرام باندھ لیے، کیونکہ عمرہ یا حج کی ادائیگی میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے تو خانہ کعبہ پہنچنے سے پہلے کسی ایک ایسے مقام پہ جو ایک مخصوص فاصلے پر محیط ہو، وہاں پر جا کر احرام باندھنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ گھر سے ہی نکلتے ہوئے احرام باندھ لیں، لیکن اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ نکلے تو ذوالحلیفہ وہ مقام بنا جہاں پہ احرام باندھے گئے، اور جو جانور ساتھ لے کر جا رہے تھے تو ناظرین کرام وہ تمام تر ہدی کہلاتے ہیں۔ وہ جانور ہدی ان جانوروں کو، ان بھیڑ بکریوں، گائے یا پھر اونٹوں کو کہا جاتا ہے جنہیں عمرہ یا حج کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا۔ تو ان کی عرب کے اندر یہ رسم تھی، یہ ایک رواج تھا جو پہلے سے چلتا آ رہا تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے، کہ وہ تمام تر جانور جو حج اور عمرے کے لیے مکہ یا منی میں ذبح کیے جائیں گے تو یہ دستور ایک بن گیا تھا کہ ان کے گلے میں قلادہ ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور پھر اس سے اور کوئی کام نہیں لینا، یعنی اس سے کوئی مشقت والا کام نہیں لینا، یہ مخصوص ہو گیا، ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوگا۔ اسی طرح اگر اونٹ ہوتا تھا تو اونٹ کی کوہان کو چیر کر جو خون ہوتا تھا وہ پوت دیا جاتا تھا، اور اس کے جب گلے کے اندر اونٹ کے یا کوہان چرا ہوتا تھا یا قلادہ پڑا ہوتا تھا تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اونٹ بھی اب دیگر سواریوں میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے گا۔ تو اب یہ ظاہر ہو گیا ایک تو لباس سے کہ اب اللہ کا رسول اپنے تمام تر لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے یعنی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھ لیا ہے، اور دوسرا یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو جانور ساتھ ہیں وہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہتے تھے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اس لیے قبیلہ خزاعہ جو تھا اس کے ایک شخص کو بھیجا گیا، اور وہ اسفان کے قریب پہنچا تو وہاں جو اس نے حالات و واقعات دیکھے، جو باتیں اسے معلوم ہوئی، تو ایک طریقے سے یہ جاسوسی کر کے واپس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا کہ میں نے قعب بن لوئی کے قبیلے کو دیکھا ہے، اور اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ان لوگوں کو پہلے سے مل گئی، مشرکین کو، اہل قریش کو بھی یہ خبر اب پہنچ گئی۔ تو راستے میں جو قریشی قبیلے کا یا کفار کا یا مشرکین کے جو دیگر قبائل تھے یا حامی قبائل یا حلیف قبائل تھے، ان کو بھی یہ خبر مل گئی، تو انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے انہی راستوں سے گزرنا ہے، تو وہ پہلے سے اپنی تلواروں کو تیار کر کے وہاں پر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے لشکر لے کر بیٹھ گئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان معاملات کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ معاملات جو ہیں بگاڑ کی طرف جا سکتے ہیں، اور ہم تو اس وقت جنگ کی تیاری میں نہیں ہیں، نہ جنگ کی غرض سے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ایک بشارت ہوئی ہے، اور ہم اللہ کے گھر جا کے عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم جس مقصد سے جا رہے ہیں کیا ہماری جنگ ہوگی؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ
ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توقع ظاہر کی کہ ہم جنگ کی غرض سے نہ آئے ہیں، نہ جنگ کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ اب جب آگے مزید بڑھے تو ادھر قریش کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا، اور وہاں پر ایک مجلس شورا مکے کے اندر منعقد کی گئی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خانہ کعبہ 1500 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ 1500 کا پورا ایک دستہ آ رہا ہے، اور یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہے کیونکہ احرام بندے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری باتیں ہو چکی تھی، اب ان کو اجازت دینی چاہیے، روکنا چاہیے، بیچ میں سے ہٹ جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ایک مقام ہے ذی طوا پر، وہاں پر جب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو ادھر جو مشرکین نے مکے کے اندر اپنی مجلس سجائی تھی، مشاورت کی مجلس شورا میں، تو اس میں طے کر لیا کہ ان کو روکیں، بھگائیں، مکے نہیں آنے دیں، کیونکہ اگر مسلمان مکے آ جائیں گے تو ہوگا یہ اس سے کہ ایک بربریت مسلمانوں کی بڑھ جائے گی، اور مکے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن وہ اظہار نہیں کر رہے، تو انہیں بڑی تقویت اور فوقیت مل جائے گی، پھر جب انہیں ہمت ملے گی تو وہ برملا کہیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، لہٰذا محمد کو روکو مکے آنے سے۔ تو اب روکنے کے لیے جو سب سے بہترین شاہ سوار اس وقت مکے کے اندر موجود تھے، یا جو دستہ تھا، وہ خالد بن ولید کا تھا۔ تو خالد بن ولید 200 سواروں کو لے کر پہنچے قرع النعیم میں، وہاں پر تیار کھڑے ہو گئے کہ اس سے آگے میں نے نہیں جانے دینا، اور یہ مکہ جانے والی ایک مرکزی شاہراہ تھی۔ اب مسلمان جو کہ مقام ذی طوا پہ ابھی پڑاؤ ڈالا ہے اور سلو آگے بڑھ رہے ہیں، تو دیکھا خالد بن ولید نے یہاں پہ یہ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اس مقام سے کہ جب یہ آگے بڑھیں گے تو ہم انہیں پھر روکیں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ظہر کا وقت ہوا، مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں، ایک ساتھ سب رکوع میں جا رہے ہیں، ایک ساتھ سب سجدے کر رہے ہیں۔ تو خالد بن ولید بڑا مشاہدہ کرنے لگے کہ یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں، کس طرح کی یہ عبادت ہے، اور ایک ساتھ کر رہے ہیں، جماعت کی صورت میں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مکے کے اندر مشرکین کی اس طرح کی کوئی نماز اور ایسی عبادتیں نہیں تھیں، وہ تو بتوں کو پوج رہے تھے، سب کے اپنے اپنے بت تھے۔ اور ناظرین کرام، ان کی عبادتوں میں کچھ ایسے طریقہ کار تھے کہ وہ سورج کی کوئی چاند کی جو ہے پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ہوا کو خدا مان رہا ہے، پانی کو سجدے کر رہا ہے، سب نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ ایک ساتھ ایک جماعت میں جب خالد بن ولید نے مشاہدہ کیا کہ مسلمان اس طرح نماز ادا کر رہے ہیں، ظہر کا یہ وقت ہو گیا، تو ان کے مشاہدے میں دو باتیں رہیں۔ یہ باتیں فطرت انسانی کے تحت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ چیز بڑی ان کو مائل کر رہی تھی کہ مسلمانوں کے نظم و ضبط ایک ایسے فوجی شخصیت کو مائل کرتا ہے بالکل، جو خود بھی بڑا نظم و ضبط کا مالک ہو، کیونکہ وہ اپنا دستہ ساتھ رکھتے تھے، کمانڈ کرتے تھے، تو کمانڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلن۔ تو یہاں مسلمانوں کا جو نظم و ضبط تھا وہ انہیں متاثر بھی کر رہا تھا، دوسری جانب ان کے ذہن میں یہ بھی چل رہا تھا کہ ان کو مکے نہیں آنے دینا، تو انہوں نے بہت زیادہ تاثر نہیں لیا، بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے، الٹا انہوں نے اس چیز کو اپنے ایک منصوبے کا حصہ بنا لیا کہ اب اگر یہ عصر کی نماز اس طرح پڑھیں گے تو ہم اس میں ان پر پھر حملہ آور ہوں گے۔ تو اب یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے ان تمام تر لوگوں کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اپنے نبی کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ تو ہوا یہ ناظرین کرام کہ جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو خالد بن ولید نے تو ابھی اپنے ذہن بنا لیا تھا کہ عصر کی نماز میں ہم ان پہ ٹوٹ پڑیں گے، تو اللہ نے اسی دوران صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل فرما دیا، اور جب یہ وحی کے ذریعے یا جب اللہ کے رسول کو یہ حکم مل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ گئے کہ ہم پر حالت نماز میں حملہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے صلاۃ خوف کبھی بھی ایسا مسلمانوں پہ کہیں کوئی وقت آن پڑے دنیا کے کسی بھی خطے میں کہ دوران نماز حملے کا خطرہ ہو تو اسے صلاۃ خوف کہیں گے، اور اس میں پھر نماز کو مختصر کر لیا جاتا ہے یا اس کا طریقہ کار بدل لیا جاتا ہے۔ تو اس میں ناظرین کرام خالد بن ولید کا یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا اور وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے۔ لیکن یہ جو قرع النعیم نامی جگہ ہے یا قرع النعیم نامی یہ جگہ ہے، مرکزی ایک شاہراہ ہے جو مکے کو سیدھا لے کر جاتی ہے جب آپ پیدل سفر کر رہے ہوں، تو یہاں پر اب ناظرین کرام مسلمانوں نے یہاں سے گزرنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے راستے کا انتخاب کرنا چاہا جو اس خالد بن ولید کی جہاں پہ رکاوٹ نہ ہو، وہاں سے ہٹ کے ہم کسی راستے کا اختیار کریں۔ اب جب اس راستے کی جانب بڑھے تو کہا جاتا ہے کہ ایک اور راستہ تھا جو برابر میں ہی موجود تھا، سنیت المرار کے نام سے یہ راستہ تھا، اور اس راستے کا پھر سوچا گیا۔ جب اس راستے کی جانب بڑھنے لگے تو یہاں پر بھی خالد بن ولید کے خطرے کا ایک حملہ تھا،
تو صورتحال یہ ہوئی ناظرین کرام کہ پہلے تو اسی راستے پہ بڑھے جہاں پہ خالد بن ولید کا دستہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں بے شک یہ ہوگا کہ ہم تو جنگ کی غرض سے نہیں آئے، زیادہ سے زیادہ مکالمہ ہوگا تو بتا دیا جائے گا خالد بن ولید کو بھی۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی وہ اسی سنیۃ المرار والے راستے پر پہنچی تو بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھ گئی تو لوگوں نے کہا کہ چلو اٹھو چلو، یعنی اس کو ہانکنے کی کوشش کی۔ تو قصوہ کا بیٹھنا جو ہے یہاں پہ کچھ اور اندیشہ تھا، کچھ اور اندیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ جو یہ میری اونٹنی ہے یہ اس طرح اڑیل نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں بیٹھ جاتی، یہ اس طرح نہیں رک جاتی، کوئی اور وجہ ہے، اور نہ یہ اس کی عادت ہے کہ یہ اڑی میں جو ہے کہیں بیٹھ جائے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچنے لگے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ یہ اسی رب کائنات کے حکم سے یہاں بیٹھ گئی ہے یا رک گئی ہے جس ہستی نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا ناظرین کرام کہ حضرت عبد المطلب کے دور میں خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا تھا اور ہاتھیوں کا جھنڈ لے کر آ رہا تھا ایک شخص، اور اس ابرہہ نامی بادشاہ کے ہاتھیوں کو اللہ نے روکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ ابھی اونٹنی کو جو روکا ہے وہ بھی اللہ نے روکا ہے، یعنی اب اس میں کوئی مصلحت ہے کہ اس راستے کا شاید ہمیں انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے سے جا سکتے ہیں، اور دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو تھوڑا سا ڈانٹا بھی، تو وہ اچھل کے جب کھڑی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی، اور اقصیٰ حدیبیہ میں ایک چشمہ تھا جہاں پہ پانی موجود تھا، تو اس طرف کا رخ کر لیا۔ تو اس طرح اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے وہ جو قصوہ نامی اونٹنی رکی، یہ ظاہر ہو گیا کہ اس راستے سے نہیں گزرنا جو بالکل مکے کی طرف سیدھا جا رہا تھا، تھوڑے سے دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے گزرنا تھا، لیکن دوسرے راستے میں بھی خالد بن ولید کے حملے کا خطرہ تھا، تو وہاں اونٹنی رک گئی۔ اور اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ راستہ بدلا تو اب خالد بن ولید کے حملے سے بھی محفوظ رہے، لیکن مکہ جانے والا سیدھا راستہ بھی رک گیا، اور جس مقام پہ اب پہنچ گئے یہ وہ مقام ہے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، تو یہاں اب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے، تو پھر بدیل بن ورقہ خزائی، بنو خزا کا شخص تھا۔ بنو خزا والوں کا میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ذرا ایک بہتر معاملہ تھا، اور یہ معاملہ دین اسلام کے آنے کے بعد بھی تھا، اور دین اسلام کے پہلے سے اس وجہ سے تھا کہ حضرت عبد المطلب کے دور سے بڑے واقعات ایسے ہیں جو ایک دوسرے پہ احسان مندیوں کے تھے، تو وہ بنو ہاشم کے احسان مند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ تو جب بدیل بن ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور وہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ اب مکے کو پتہ لگ گیا ہے کہ مسلمان 1500 مسلمان مدینے سے آ رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کوئی جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے بلکہ وہ عمرے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ تو ان کی بھی خواہش تھی بنو خزا کی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو وہاں پر جو جتنے بھی افراد اس قبیلے کے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خطرات سے بھی آگاہ کیا، کیونکہ یہ خیر خواہ تھے۔ اس نے کہا کہ کعب بن لوئی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تیار بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی آپ مکے کے بالکل قریب بڑھیں گے تو اس کا پورا قبیلہ ٹوٹ پڑے گا اور جنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی یا فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم یہاں جنگ کے لیے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں ایک بشارت دی ہے اور ہم اس بشارت کے تحت یہاں پہ اپنے رب کعبہ کے لیے طواف کرنے آئے ہیں، یعنی عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ بدیل کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں قریش کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ، کہ ہم ایک مدت تک کے لیے معاہدہ کر لیں، اور اس مدت کے اندر نہ پھر ہم جنگ کریں نہ پھر وہ جنگ کریں، لیکن اس مدت میں اگر ہم تبلیغ اسلام کرتے ہیں اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو نہ پھر وہ اسے روکیں، اور اسی طرح اگر کوئی ہماری طرف نہیں آنا چاہتا تو ہم اس کو بزور شمشیر اپنی طرف نہیں لائیں گے، لیکن اگر اس مدت میں اہل قریش یہ سمجھیں کہ وہ اسلام کو قبول کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہی کہ ان کے لیے یہ بھی بہتر ہوگا کہ اگر انہیں جنگ کی اتنی ہی طلب ہے یا اتنا ہی شوق ہے، کیونکہ اب اہل قریش اہل مکہ بھی جنگوں سے تھک چکے ہیں، مالی طور پہ بھی ہمتیں بھی ٹوٹ چکی ہیں، کئی دفعہ رسوا اور پسپائی بھی ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایک بہتر تجویز رکھی کہ فی الحال جنگ نہ کریں، ایک مدت کے لیے امن کے معاہدے پہ آ جائیں، اور اگر جنگ کی اتنی خواہش ہے تو جب امن کا معاہدہ اپنی مدت پوری کر لے تب تو یہ بھی تازہ دم ہو جائیں گے، تب اپنا شوق پورا کر لیں، اور اس وقت پھر ہم بھی پھر جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے،
لیکن اس وقت بہتری یہی ہے اہل مکہ اہل قریش کے لیے کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم سے ایک معاہدہ کر لیں۔ تو جب بدیل کو یہ باتیں بتا دیں تو بدیل نے یہ کہا کہ اس نے یہ سوچا کہ اب وہ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی اس نے کہا کہ میں اہل مکہ کے کانوں میں یہ باتیں تو ڈالوں۔ اس پر ناظرین کرام ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ قریش کے پاس واپس پہنچا بنو خزاعہ کا یہ شخص بدیل، تو اس نے جا کے کہا کہ میں مل کے آیا ہوں اور کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اب اہل قریش اتنے زیادہ، آپ یہ سمجھیں کہ جب کوئی شخص ایسی کنڈیشن میں ہو، ایسی صورتحال میں ہو کہ اس کو پسپائی دکھ رہی ہو، تو وہ اپنا بلا وجہ کا ایک ایٹیٹیوڈ یا بلا وجہ کا اپنا ایک غرور دکھاتا ہے۔ تو اہل قریش نے غرور جیسا دکھایا، مغرور ہو گئے کہ ہمیں جیسے وہ بات بھی نہیں سننی، ہمیں کوئی مطلب نہیں، اور آگے اگر آئیں گے تو پھر ہم تو اپنی فوراً تلواریں نکال لیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ تو لڑنے آ ہی نہیں رہے، اور انہوں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ اگر یہ باتیں پتہ لگیں گی پورے مکہ کو، یعنی بالکل کھلی ہو جائیں گی یہ باتیں، ابھی تک تو صرف یہ باتیں گفت و شنید میں چل رہی ہیں، لیکن جب عام ہو جائیں گی یہ باتیں تو اس وقت تو پھر ہمیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ خانہ کعبہ بے شک مکہ میں موجود ہے لیکن وہ سب کے لیے ہے۔ دور دور سے قبائل آتے تھے، اور ہم نے تو تاریخی کتابوں میں انہی قسطوں میں الرحیق المختوم کی آپ کو یہ بھی بتایا کہ عیسائی بھی آتے تھے، اور یہودیوں کے بھی کچھ قبیلے جو ہیں وہاں تک پہنچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کعبے کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں تھے، سوائے اس کے کہ جن کے آپسی قبائلی معاملے ہوں جن پر رکاوٹ رکھی گئی ہو۔ تو یہاں مسلمانوں کے لیے رکاوٹ تو رکھی گئی تھی، لیکن مسلمان لڑائی کی چونکہ غرض سے نہیں آ رہے، اور بہت سے ایسے مسلمان ہیں اس میں جو ان کے آپسی رشتہ دار تو مکے میں ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو قرابت داریاں بھی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں کوئی جواز نہیں تھا اہل قریش اور اہل مکہ کے پاس کہ مسلمانوں کو وہ تلوار سے روک دیں، لہٰذا وہ مجبور تھے۔ تو کچھ جو عقل مند لوگ تھے قریش کے، انہوں نے کہا اچھا بھی بتاؤ کیا بدیل تم سن کے آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو بدیل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری بات ہوئی تو اس میں یہ باتیں میں نے محسوس کی، اور بڑی برملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر اہل مکہ اور اہل قریش چاہیں تو ہم ایک مدت تک کے لیے معاہدہ کر لیں، اور اس معاہدے کے تحت پھر وہ نہ جنگ کریں نہ ہم ان پہ جنگ کریں، اور ہماری تبلیغ میں بھی وہ رکاوٹ نہ بنے، اور اسی طریقے سے ہم بھی کسی کو بزور شمشیر مسلمان نہیں کریں گے، یعنی ہم دعوت کا کام کریں گے۔ تو اس پر اہل قریش نے سوچا، اور مقرظ بن حفص کو جو ہے اس بات کی تصدیق کے لیے انہوں نے بھیجا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ بڑا بدعہد آدمی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی باتیں کی جو بدیل سے کی تھیں، کیونکہ اس نے جا کے تصدیق کرنی تھی۔ واپس جا گیا وہ جب مکے، تو قریش کو جا کے اس نے تصدیق کی، تو قریش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے یہ بات ہو سکتی ہے، اتنا امن والا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو تو جنگ کا کوئی نہ کوئی معاملہ چاہیے تھا تاکہ یہ مسلمانوں کو ختم کر سکیں، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سوچ اور وہم و گمان میں ان کے یہ تھا کہ مسلمان ہم پہ شمشیر ہی چلائیں گے، یعنی تلوار ہی چلائیں گے، لیکن مسلمان یہاں پر صرف اللہ کی عبادت چاہ رہے تھے، اور اپنا جو اسلام کا پیغام ہے، جو دعوت اسلام ہے، وہ عام کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد حلیز بن القمہ نامی بنو کنانہ کا، اب یہ دوسرے قبیلے کا شخص ہے، اس کو بھیجا گیا، اور اس کو سفیر بنا کے، ایلچی بنا کے قریش کا بھیجا گیا۔ یہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ جو جانور تھے ناظرین کرام، جو ہدی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جانور کہلاتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، تو ان کے گلوں میں قلادے ہوتے ہیں، یعنی وہ طے ہوتا ہے کہ بھائی ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ اونٹوں کی جو کوہان ہوتی ہے وہ بھی چری ہوئی تھی۔ تو بنو کنانہ کا ناظرین کرام جو قبیلہ تھا، وہ ایسے جانوروں کی جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں ان کی بڑی عزت و تکریم کرتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب یہ شخص آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے بنو کنانہ کا شخص ہے، حلیز بن القمہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمام جانوروں کو کھڑا کر دیں تاکہ یہ اور وضاحت سے دیکھ لے۔ اب جب جانور سارے کھڑے ہو گئے اور یہ قریب آیا تو اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ دوسرا، اس کو یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ سارے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں گے، تو واضح ہو گیا کہ یہ صرف اور صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کا دل بدل گیا، یعنی آیا یہ کچھ اور سوچ لے کے تھا کہ بحث مباحثہ کروں گا، بدتمیزی کروں گا، لیکن جب اس نے یہ معاملات دیکھے تو اس نے سبحان اللہ کہا، اور کہا واپس جا کے جب یہ سارے حالات و واقعات دیکھ کے پوچھ کے چلا گیا تو مکے والوں کو تجویز دی کہ انہیں بیت اللہ جانے سے مت روکو، وہ واقعی احرام باندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جانور ہیں، قربانی کریں گے، اللہ کے گھر کا وہ طواف کریں گے، عبادت ہوگی، ثواب کا کام ہے، انہیں جانے دو۔ اس موقع پر ناظرین کرام ابھی بھی قریش کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے پھر ایک اور شخص کو بھیجا جو عروہ بن مسعود ثقفی کے نام سے ہے۔
اور کہا کہ اس شخص کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب بنو کنانہ کا یہ شخص حلیز بن علقمہ تجویز دے رہا تھا کہ مسلمانوں کو طواف کعبہ کرنے دو، عمرہ کرنے دو، تو عروہ نے بڑی ایک مداخلت کی تھی کہ نہیں نہیں ایسے کیسے کرنے دو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، بڑا جو ہے قریش کا تو دبدبہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر قریش نے کہا عروہ اب تم ہی جاؤ اور تم ہی جا کے نا یہ باتیں دو ٹوک اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ اور وہاں پر جب یہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عروہ نامی شخص، تو اب یہ وہاں گیا تو وہاں جا کے اس نے سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو آپ کو نہیں پتہ یہ چھوڑ دیں گے آپ کو۔ اس نے ایسی بات رکھی کہ صحابہ آپ کو چھوڑ دیں گے، تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ اس طرح آئیں گے اور یہ فتح ہو جائے گی، مکہ آپ نے فتح کر لیا کہ جی مسلمانوں نے یہاں طواف کر لیا یا مسلمان بھی ایک بڑی قوم بن گئے۔ ایکسیپٹنس کا بھی معاملہ تھا ناظرین کرام کہ یہ قریش اور یہ اہل مکہ مشرکین مسلمانوں کو قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، تو مشرک کی چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم انہیں قبول کریں، کیونکہ اگر یہ قبول کر لیں گے تو پھر مشرکوں کا تو کوئی دین ہے ہی نہیں، مشرکوں کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے نا، وہ تو مختلف مٹی کے بتوں کو پوج رہے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مان رہے۔ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں مشرک کہ اللہ ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ نے اپنے کاموں کو بانٹا ہوا ہے نعوذ باللہ، اور وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ ہے مشرک۔ تو وہ کیسے مان لیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہے، ایک امت ہے، اور محمد جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں؟ اگر وہ یہ مان لیں تو پھر انہیں یہ ماننا پڑ جائے گا کہ اللہ ایک ہے، اور اگر وہ یہ مان لیں کہ اللہ ایک ہے تو ان کی سرداریاں، ان کے جو کاروبار ہیں اس پورے خول کے اندر، یہ جو انہوں نے بت بنائے ہیں یہ خول ہے کہ صبح کا بت اور ہے، رات کا اور ہے، بارش کا اور ہے، دھوپ کا اور ہے، تو وہ لوگوں سے پھر کیسے مال بٹوریں گے؟ اس پہ ان کی حکمرانی اور بادشاہتیں کیسے چلیں گی؟ ان کے قبیلوں میں ان کی سربراہیاں کیسے رہیں گی؟ اس لیے یہ ایک اللہ کو نہیں مان سکتے۔ اس لیے عروہ نے آ کے جو مکالمہ کیا اس میں یہ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اس طرح لہجہ استعمال کیا اس نے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس قوم کو، یہ جو مکے کے لوگ ہیں یہ تو آپ ہی کی قوم ہے، کیا آپ اسے ختم کر دیں گے؟ اپنی قوم کو آپ مٹا دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، لڑنے نہیں آئے۔ تو عروہ کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ فتح کر لیں گے اس طریقے سے تو یہ تو وضاحت تو یہی جائے گی نا تمام عرب قبیلوں میں کہ جیسے مکہ والے جو ہیں وہ مرعوب ہو گئے، گویا وہ منہ سے بولے نہیں بولے مسلمان حاوی ہو گئے۔ دوسرا ایک تنقید اس نے صحابہ پہ کی، صحابہ پہ تنقید کی تو وہ اس طرح کی کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ جیسے چھوڑ دیں گے آپ کو، یہ جب تک بس آپ ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ویسے نہیں ہے یہ اندر سے آپ کے ساتھ۔ اس طرح اس نے ایک طریقے کا سیاسی رویہ اپنایا۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بری لگی کہ انہوں نے اس کو ایک بد دعا دی اور کہا کہ عروہ، ایک نام لیا کسی کا اور کہا کہ تو اس کی جا کے شرم گاہ کو چوس، تو اس طریقے کا انہوں نے جملہ کیا۔ تو عروہ کو بڑا غصہ آیا اس بات پہ، کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ سرداروں میں شامل تھا، یا اس کا مقام مکمل سردار جیسا نہیں تھا لیکن مانا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ بات مجھے کیسے بول دی؟ تو جب ایسی بات بول دی حضرت ابو بکر صدیق نے تو اس نے کہا کہ ابو بکر آپ، پہلے اس نے پوچھا کون ہیں آپ، پہچان نہیں رہا تھا، اتنا عرصہ گزر گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو جب پہچان ہوئی تو اس نے کہا اچھا فلاں سن میں اس دور میں نا ایک احسان آپ کا مجھ پر ہے، اس احسان کی وجہ سے میں اس بات کا جواب نہیں دے رہا، ورنہ یہ جو آپ نے مجھے لفظ بولا، یہ جملہ مجھے ادا کیا ہے، اس پہ تو لڑائی ہو جائے ہماری۔ تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے مجھے برا بھی بہت لگا ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ ساتھ ہی بات کرتے کرتے یہ عروہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے قریب اپنا ہاتھ لے جا رہا تھا، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے ہوئے ایسے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو یہ کوشش کر رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ نبی ایسی ماحول میں آ جائیں کہ نبی میری بات پر قائل ہو جائیں۔ تو قائل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو بار بار ہاتھ لگا رہا تھا۔ جیسے ہی ابھی ہاتھ آگے بڑھاتا تھا تو وہاں ایک اور صحابی رسول کھڑے تھے اپنی تلوار ہاتھ میں لیے، کیونکہ مشرک تو تھا عروہ، کوئی بعید نہیں کر سکتے کہ ایک دم حملہ نہ کر دیں، تو انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی تھی۔ جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھاتا تھا تو تلوار نکالی نہیں تھی انہوں نے میان سے، اس کی میان سمیت تلوار اس کے ہاتھ پہ مارتے تھے کہ ہاتھ پیچھے کرو۔ تو اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ عروہ نے محسوس کیا کہ میں کوئی بھی ایسی بات کہتا ہوں کہ بہکانے والی بات کہہ لوں یا ایسی بات کہہ لوں جو میرے مطلب کی بات ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، تو نبی تو ابھی کچھ کہتے بھی نہیں، دائیں بائیں جو صحابہ موجود ہیں وہ ایک دم برہم ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا۔ اور ساتھ ہی جب عروہ وہاں پہ پہنچا
تو جس طرح وہ ہاتھ آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، تو یہ جو صحابی رسول اس کے ہاتھ پہ تلوار مار کے اس کا ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں، اس کو وارن کر رہے ہیں ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ. پروٹوکول ہے نا اب یہ کہ نبی کا پروٹوکول ایسا ہے جو اس سے پہلے کسی قبیلے کے اندر کسی بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کا ایسا پروٹوکول عروہ نے نہیں دیکھا. پھر آتے ہوئے اس نے کچھ ایسے مناظر دیکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو جب اس نے دیکھا وہاں پہ کلی کر رہے ہیں، تو یا جو لاب دہن ہے، تھوک ہے، جب اس کو پھینک رہے ہیں تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، یعنی وہ ایک دم صحابہ ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں. وہ لاب دہن ایک دم ہاتھ پہ لگتا ہے تو اس کو ایسے ہاتھ پہ مسل کے اپنے جسم پہ، چہروں پہ اور ہر جگہ جو ہے اسے ثبت کر لیتے ہیں، یعنی لگا لیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اس کی خوشبو. اللہ اکبر. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی سے بال بنا رہے ہیں، اپنی زلفیں بنا رہے ہیں. نبی کی زلفیں تھی، تو وہ زلفوں کے جو بال ہیں، اگر کوئی بال بناتے ہوئے گر رہا ہے تو وہ بال گرنے نہیں دے رہے صحابہ، زمین پہ نہیں گرنے دے رہے. ایسے کھڑے میں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کہ ایک بال بھی ادھر کنگھی سے اگر نکل کے سر سے وہ زمین پہ گرے تو فوراً اٹھا لیتے ہیں اس کو ہاتھ میں. اتنی عزت و تکریم، اتنی بڑی تعظیم. عروہ نے اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہوا ہے اور جاتا رہا ہے قریش کی طرف سے نمائندہ بن کے، لیکن یہ مقام و مرتبہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اسی طرح نبی کا پسینہ، اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، عرب کی زمین گرم ہے، موسم گرم رہتا ہے، صحرا علاقہ ہے، پسینہ آ گیا. پسینہ آ گیا، پسینہ بہہ رہا ہے، تو صحابہ انتظار میں ہے کہ پسینہ ٹپکے. اب آپ صحابہ کی سوچ دیکھیے، اور ہاتھوں میں کوئی ایسا برتن ہے یا عطر کی بوتل ہے یا کچھ بھی ایسی چیز ہے، یا ہاتھ آگے کر دیں گے کچھ نہیں بھی تو قطرے کو ٹپکنے نہیں دے رہے پسینے کے. اللہ اکبر. وہ قطرہ ٹپکا تو ہاتھ آگے بڑھا کے فوراً ہاتھ میں لے لیا. ایک صحابی نے ایسے مسئلہ اور اپنے جسم پر لگا لیا عطر کی طرح. مہک آئی اس کی. جب اس کی مہک آئی تو باقی صحابہ جو محروم رہ گئے انہوں نے اس صحابی کو گلے لگا لیا، یعنی جدھر جدھر ہاتھ لگا اس کا ہاتھ ایسے پکڑ کے اپنے جسم پہ مل لیا. یہ محبت، یہ مرتبہ، یہ تعظیم، یہ پروٹوکول اس سے پہلے عروہ نے نہیں دیکھا. بہت متاثر ہوا اور یہ سمجھ گیا کہ میں تو چلو بہکانے والی باتیں اور اپنی طرف سے قریش کی باتیں کر کے قائل کرنے آ گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں. اتنی محبت، اس درجہ محبت صحابہ کی یہ کبھی نہیں دیکھی تھی. تو اس نے پوچھا اس صحابی کا نام کہ یہ جو بار بار میرے ہاتھ کو مار رہا ہے کون ہے؟ اتفاق سے وہ صحابی اس کا رشتہ دار نکل آیا. اس کا نام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا میں مغیرہ بن شعبہ ہوں. تو انہوں نے کہا تم تو میرے بھتیجے ہو. تو وہ بڑے دیکھ کے وہ ہوئے کہ مطلب اب دیکھیں جب ان کے خاندان کا کوئی فرد نبی کی اتنی تعظیم کر رہا ہوں تو اب یہ بھی ایک شیطانی سوچ یا وسوسہ ہوتا ہے نا کہ کسی لالچ میں کر رہے ہوں. اپنے خاندان کے لوگوں کو تو لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اب ان کا ذہن اور واضح ہو گیا ارباح کا کہ کسی لالچ میں نبی کی تعظیم نہیں کر رہے، یہ تو مکمل عشق کا معاملہ ہے، محبت کا، عقیدت کا معاملہ ہے. تو اس پر ناظرین کرام یہ ہوا کہ ارواح نے جب یہ دیکھ لیا سارے معاملات ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح سے بھی یہی بات کی کہ ایک مدت کے لیے معاہدہ کر لیں، ہم آپ پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، یعنی قریش پہ ہم پہ حملہ آور نہ ہو، ہمیں اللہ کے گھر آنے جانے کی اجازت رہے اس میں، یعنی پھر رکاوٹ نہ ہو، اور جو پھر ہم تبلیغ اسلام کریں وہ ہمیں کرنے لی جائے. تو ارواح یہ پیغام لے کے قریش کے پاس، مکے کے پاس پہنچا. مکے والوں کو بتایا تو ساتھ ہی اس نے بتایا کہ بھائی میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، کیسر و کسرا، نجاشی جیسے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے شام، یمن اور کہاں کہاں کے بادشاہ دیکھے، ان کے محل دیکھے، ان کے پروٹوکول دیکھے. یہ مرتبہ و مقام میں نے کسی بادشاہ، کسی حکمران کا نہیں دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب یہ بات سن کے اور مرعوب ہو گئے اہل قریش. یعنی اصل بات اور جھگڑا تو یہیں پہ آ کے اب اٹکا ہوا ہے نا. 6 سالوں کی ہجرت کے بعد بھی، 13 سال مکے کے، 6 سال یہ 19 سال بعد بھی معاملہ یہاں آ کے اٹکا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں. یہ قریش ماننے کو تیار نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے. اب یہ بات ماننے کو بس تیار نہیں، یہ مان لے تو معاملہ ختم ہو گیا اور بچا ہی کیا ہے. تو اس پر ناظرین کرام ہوا یہ کہ جب ارواح نے تجویز دی اور بڑی دلیل کے ساتھ دی کہ قبول کر لو یہ تجویز معاہدے والی، تو اب اس پر سلسلہ ناظرین کرام اس طرح ہوا کہ اللہ کے رسول کی اس تجویز کو قبول قریش کے آدھے لوگوں نے تو کر لیا،
یعنی آپس میں اب یہ مشاورت ہو رہی ہے۔ آدھے لوگوں نے کہا ایک اور ایسا کچھ معاملہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے پرامن بن رہے ہیں مسلمان، بڑے امن اور سلامتی والے بن رہے ہیں اور بڑے طریقے سے چل رہے ہیں، ان کی تو ہر طرح سے بہتری ہو رہی ہے، ہماری رسوائی ہو رہی ہے مکے والوں کی کہ جی مکے میں مسلمان آ کے عمرہ کر کے چلے جائیں، ہماری تو رسوائی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 70 یا 80 نوجوانوں کو جو طائف میں یہ حرکتیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگوا دیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی 70-80 نوجوانوں کو جبل تنعیم ایک ایسا مقام تھا، ان کو بھیجا کہ جا کے نا جہاں مسلمانوں کا کیمپ ہے وہاں جا کے تم ہلڑ بازی کرو، لڑائی جھگڑا شروع کر دو۔ اس سے کیا ہوگا، ان کو پتہ تھا مار دھاڑ ہوگی اور ایک جنگ کا موقع ہمارے ہاتھ آ جائے گا، اور پھر قریب تو آ گئے مسلمان، اور بھی دیگر قبائل جو ہیں قاب بن لوائی کا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، تو یہ سب آگے بڑھیں گے اور ایک جنگ والا ماحول بن جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ 70-80 جوان قریش کے مشرک یعنی کافر آئے جبل تنعیم پہ، تو مسلمانوں کے کیمپ میں یہ چپکے سے گھسنے کی کوشش کر رہے، تو اسلامی پہرے داروں کے جو کمانڈر تھے وہ محمد بن مسلمہ تھے، وہی جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا اپنے دستے کے ساتھ۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا، ان 70-80 نوجوانوں کو چھپکے سے گھس رہے تھے، اور چونکہ آگے معاملہ معاہدے کا بننا ہے، اب دیکھیں یہ کیسی شطرنج والی چال چلی تھی قریش نے کہ آپ دونوں طریقے سے دیکھیے۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ 70-80 اوباش جوان آ کے قریش کے مشرکین کے آ کے اگر وہاں ہلڑ بازی کرتے اور اس طریقے کی باتیں کستے، جملے کستے، تضحیک کرتے، یا لڑائی جھگڑا ہاتھا پائی ہوتی، تو بھی مسلمانوں کے خلاف قریش نے جنگ کرنی تھی اس بات کو بنیاد بنا کے۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اگر یہ پکڑے جاتے ہیں، پکڑے جائیں گے تو یہ مار دیے جائیں گے جوان، جب یہ نوجوانوں پہ ماریں گے یا انہیں قیدی بنائیں گے تو اس بنیاد پہ پھر ہم جنگ لڑ لیں گے۔ تو یہ شطرنج کی چال تھی، یعنی اس طرف چلو گے تو بھی ہمارا فائدہ، اس طرف چلو گے ہمارا فائدہ۔ لیکن ایک چال اللہ کی ہے، ایک تدبیر اللہ کے رسول کی ہے، اور وہ ایسی تدبیر ہے کہ وہ ان تمام مشرکین پر ان کی چالوں کو ملیاں میٹ کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ یعنی پھر اللہ کے رسول نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ جو 70-80 نوجوان آئے تھے مکے سے، کہ وہ آئے تو اسی غرض سے تھے کہ شر پھیلائیں گے اور لڑائی جھگڑا ہوگا اور پھر وہ جنگ کی بنیاد بنتا، تو اللہ کے رسول نے ان سب کو معاف کیا، آزاد کیا اور واپس مکہ بھیج دیا۔ رحم دلی بھی ہو گئی، اور ایک بہت بڑی سیاسی بصیرت ہے یہ کہ اس وقت ایک نازک موڑ پہ کہ اگر کچھ کریں گے ان کے ساتھ کارروائی تو بھی مکے والوں نے جنگ کرنی، اور اللہ بھی یہی فرما رہا ہے قرآنی آیات میں کہ تمہارے ہاتھ بھی ان سے روک دیے کہ تم نے آزاد کر دیا، اور ان کے ہاتھ بھی تم سے روک دیے کہ ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا ناظرین کرام کہ اب قریش کے پاس اور کوئی وجہ بچی نہیں تھی، تو اب یہ ایک بہتر موقع تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ سوچا کہ اب باقاعدہ طور پہ ہم اپنا ایک مسلمانوں کا سفیر بھیجیں، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ عمر آپ ہماری طرف سے سفیر بن کے جائیں۔ تو حضرت عمر کو اب یہ خدشہ تھا کہ میرا تو اب زیادہ کوئی رشتہ دار وہاں ایسے نہیں بچے جو طاقتور ہوں یا رتبے میں ہوں، تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے، اور حضرت عمر کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ جاہ و جلال اور غصے والے شخص سے سفارت کاری میں ذرا نرم لہجہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اپنی شخصیت کو خود بہتر جانتے تھے، تو ان کو یہ پتہ تھا کہ قریش لازمی کوئی ایسی بات کریں گے جس پر مجھے غصہ آ جائے گا، غصہ آئے گا، اگر تلوار نکل آئی یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو وہاں میں اکیلا ہی ہوں گا، وہاں جو میرے جان پہچان کے لوگ ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ وہاں یک زبان ہوں۔ اس لیے انہوں نے یہ تجویز دی کہ یا رسول اللہ آپ حضرت عثمان کو اس میں بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، اور کچھ رشتہ داریاں ہوتے ہوئے ابو سفیان کی بھی ملتی تھیں حضرت عثمان سے، جو قریبی نہیں تھیں، دور کی رشتہ داریاں تھیں، تو اس غرض سے بھی حضرت عثمان کا بطور سفارتکار وہاں جانا مناسب ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے اس تجویز کو قبول کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے، تو مکہ کے ابھی قریب ہی جا رہے تھے کہ مقام بلدہ ایک جگہ تھی، بلد کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پر کچھ قریش کے یہ مشرکین مل گئے، تو انہوں نے پوچھا کیا ارادہ ہے آپ کا، کس ارادے سے جا رہے ہیں، یعنی کہلوانا یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عثمان جیسے بولیں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اس طرح طنز مار کے بولا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو ادھر سعید بن عاص اٹھے
اور انہوں نے حضرت عثمان کو مرحبا کہا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، قریش کے ڈر کی وجہ سے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کی زین کسی اور اس کی لگام تھانی، اور حضرت عثمان کو پھر بڑے پروٹوکول کے ساتھ لائے، یعنی عزت کے ساتھ مکے کے اندر لائے۔ لوگوں نے دیکھا حضرت عثمان گھوڑے پر سوار ہیں، ان کی لگام جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے گھوڑے کی، اور بڑی عزت کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اب جب قریش کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی طرف جا کے قریش سے ملاقات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش رکھی۔ تو قریش نے کہا چلو اس پہ ہم سوچتے ہیں، کیونکہ عثمان تم سے رشتہ داریاں بھی ہیں دور پرے کی، اور تم مکے کے بڑے معزز ہو۔ حضرت عثمان بڑے امیر شخص تھے، بڑے معزز تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے سخی تھے۔ مکے کی تعمیر میں اور ناظرین کرام اللہ کی اطاعت کے بہت سارے دین کے کاموں میں، دین کے بے شمار کاموں میں، غلاموں کو آزاد کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، حضرت عثمان بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، بڑا مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے۔ اور یہی سخاوت ان کی شخصیت تھی کہ حضرت عثمان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ لیکن اب سیاسی چالیں تو ہیں قریش کی، تو انہوں نے حضرت عثمان کو یہ بھی پیشکش کی کہ آپ چلیں طواف کر لیں جب تک ہم سوچتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ آئے ہیں، نبی ہمارے لیڈر ہیں، حکمران، ان کی اجازت کے بغیر نہ میں طواف کروں گا، نہ میں مناسب سمجھتا ہوں، کریں گے تو ہم سب ساتھ طواف کریں گے، اب آپ اس پہ سوچیں اور بتائیں۔ اب ہوا یہ ناظرین کرام کہ چونکہ شیطان بھی کہیں نہ کہیں موجود تو ہوتا ہی ہے، ایسے مسلمان جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں، چونکہ حضرت عثمان کو آنے میں کچھ وقت لگا اور یہ افواہ پھیل گئی، اور یہ تاریخ میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ قریش کے لوگوں نے یہ بات ایسی پھیلائی، ایسے پیغام پہنچائے کہ جیسے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح عبداللہ بن ابی منافق تھا، اسی طرح مسلمانوں کے اس 1500 کے دستے میں بھی کوئی ایسا شخص تھا جس کو یا تو یہ محسوس ہوا یا اس نے اس بات کو اس طرح سے رکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ منافقت کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے اس بات کو اس طرح رکھا کہ اس کو یہ سوچ آئی ہوگی کسی مسلمان کو، چاہے وہ صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، کہ اتنا وقت ہو گیا کوئی خبر نہیں آ رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہو یا ان کی جان خطرے میں ہو۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ افواہ پہنچی تو تمام صحابہ اس پر ایک طریقے سے بڑے اسٹرانگ طریقے سے جمع ہو گئے اور سخت رویہ اپنا لیا کہ اگر ایسا کیا ہے تو اب ہم جنگ کریں گے حضرت عثمان کے ساتھ، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو، یعنی اگر انہیں قتل کیا ہے۔ کچھ صحابہ کو یہ یقین ہو گیا کہ جیسے حضرت عثمان قتل ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کی کچھ شاخوں کو پکڑا صحابہ نے، اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور یہ بیعت ہو گئی تمام صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آؤ اس ہاتھ پر ہاتھ رکھو، بیعت کرو، ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ بیعت کرو کہ اگر واقعی عثمان کو قتل کیا گیا ہے تو پھر ہم مکے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم جنگ کریں گے۔ تو اس پر ناظرین کرام بہت سارے صحابہ کہ کچھ صحابہ نے 3 دفعہ بیعت کی، اور کچھ حضرت سلمہ بھی اس میں موجود تھے جنہوں نے 3 دفعہ بیعت کی، ابو سنان اسدی تھے جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، اور اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے، صرف ایک آدمی نے ناظرین کرام بیعت نہیں کی تھی جو منافق تھا، اور اس بیعت میں اس نے شرکت نہیں کی۔ تاریخ میں اس کا نام جد بن قیس ہے۔ ابھی مسلمان بھی احرام بھی بندے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ منافقت کا مقام دیکھیں کہ اتنے قریب آ کے رسول کے بھی دل سے منافقت نہیں جا رہی، تو اس نے بیعت نہیں کی۔ اب ادھر یہ ہوا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑی ہوئی تھی اور یہ بیعت ہو رہی تھی، تو اسی دوران اللہ کے رسول کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مومنین سے راضی ہوا، یعنی جس نے بیعت کی اس دن اللہ ان سب سے راضی ہوا، وہ سب جنتی ہیں، جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یعنی اب اسی درخت کا ذکر ہوا اور اللہ نے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بیعت رضوان ہے۔ ابھی یہ بیعت ہوئی ہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے، اور جب دکھائی دیے تو وہ بھی اس بیعت میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ اکبر، مسلمانوں نے بیعت تو کی، حضرت عثمان کی وجہ سے ہوئی یہ بیعت، لیکن اس بیعت میں مسلمانوں کی اکائی دکھی، اتحاد دکھا۔ اب ارواح کا آپ وہ جملہ دیکھیے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، جس پہ حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا تھا، اور ایک طریقے سے اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کا بڑا مقام ہے ناظرین کرام اللہ کی نظر میں، کہ اللہ نے جب بھی یہ دیکھا کہ رسول کے صحابہ پر کوئی ایسا معاملہ آیا کہ یا تو وہ غصے میں آئے یا رنج میں آئے، تو اللہ نے فوراً قرآن کی آیتوں کے ذریعے جواب دیے۔
تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق کو جو غصہ اس بات پہ آیا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے، تو ادھر بیعت میں دیکھیں کہ کتنے لوگ شامل ہوئے، سب کے سب نے بیعت کی کہ ہم مکے والوں کے خلاف، مشرکین کے خلاف پھر جنگ کر دیں گے۔ 1500 تھے یہ افراد، اور بڑے سمجھے کہ اس معاملے میں تو، جنگ کے معاملے میں تو چکتے ہی نہیں، جذبہ ایمانی سے سرشار تھے۔ تو جب حضرت عثمان واپس آ گئے تو جنگ کا تو ارادہ خیر نہیں رہا، لیکن اس بیعت سے یہ ثابت ہو گیا کہ سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یکجا ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر بھی قریش کا ایک بڑا سیاسی منصوبہ تھا، ایک چال ہی تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو کچھ دن روکا تھا جان بوجھ کے۔ اس روکنے کی وجہ سے ہی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں پر ایک تاثر ایسا جائے کہ جیسے عثمان کو ہم نے قیدی بنا لیا یا قتل کر دیا، تو اس وجہ سے بھی وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان بھڑکیں۔ وہاں بیعت تو ہو گئی تھی، لیکن اس بیعت کے معاملے سے پہلے حضرت عثمان نہیں پہنچ پائے تھے، بیعت کے وقت ہی پہنچے یا اس کے بعد پہنچے، لیکن معاملے کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا اہل قریش کو کہ مسلمان اگر جنگ کریں گے تو پھر بڑی بھرپور جنگ ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے پھر بہتر یہی سمجھا کہ حضرت عثمان کو جو روک رہے تھے بار بار، حضرت عثمان کو انہوں نے جانے دیا۔ حضرت عثمان کو پھر انہوں نے اس پیغام کے ساتھ جانے دیا کہ اب ہم اس پہ حتمی مشاورت کر کے آپ کے پاس اپنا کوئی قاصد بھیجیں گے یا اپنا سفیر بھیجیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہوا یہ کہ حضرت عثمان جب واپس آ گئے تو اس کے بعد معاملے کی اس نزاکت کو قریش نے بھی محسوس کر لیا، اور پھر سہیل بن عمر کو معاملات طے کرنے کے لیے، یعنی اب یہ طے ہو گیا کہ اہل قریش، اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز پر معاہدہ کریں گے، اور سہیل بن عمر جو ہیں وہ اس کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب چل کے آنے لگے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ وہ بندے کو، انسان کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو پہچان جاتے تھے کہ یہ کیا سوچ لے کر آ رہا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سہیل بن عمر آ رہا ہے، گویا اس کو قریش نے بھیجا ہی اس لیے کہ اب یہ صلح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بڑا تاریخی دن ہے ناظرین کرام، تاریخی لمحہ ہے۔ 6 سال کی مدنی محنت، 13 سال کی مکے کی محنت، ایذا رسانی، تشدد، بندشیں، رکاوٹیں، اناج اور غلے کی رکاوٹ، بائیکاٹ، تشدد کرنا، گالیاں بکنا، کیا کچھ نہیں سہا مسلمانوں نے۔ اور آج وہ تاریخی دن کہ یہ مشرکین، یہ کفار حامی ہو گئے معاہدے کے لیے۔ تو اب سہیل بن عمر جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میں الفاظ ادا کر رہا ہوں کیونکہ قریش کے لوگ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں کہتے تھے، محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ محمد، ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں کچھ ہماری شرائط ہیں، اور وہ ہماری شرائط یہ ہیں کہ اگر آپ انہیں قبول کرتے ہیں تو ہم اس پر کر لیتے ہیں معاہدہ، کہ ہم ایک مدت کے لیے اس کو طے کر لیں۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ 10 سال تک ہم جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سال آپ مکے میں داخل نہیں ہوں گے، بغیر مکے میں داخل ہوئے یعنی بغیر عمرہ کیے آپ واپس چلے جائیں۔ ان کو اپنی شان و شوکت ہر حال میں عزیز تھی کفار کو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگلے سال آپ آئیں گے مسلمانوں کے ساتھ مکے میں، لیکن 3 روز سے زیادہ قیام نہیں کریں گے، 3 دن کا آپ کا قیام ہوگا، 3 دن میں عمرہ کریں اور چلے جائیں۔ تلواریں آپ کی میان کے اندر رہیں گی، اور کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو جنگ کی بنیاد بنے۔ تیسری بات ناظرین کرام جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی محمد کے عہد و پیما میں داخل ہونا چاہے، یعنی اسلام میں داخل ہونا چاہے گا، تو قریش جو ہے اس کو نہیں روکیں گے، اور اسی طرح جو قریش کے عہد و پیما میں داخل ہونا چاہے گا اس کو پھر مسلمان بھی نہ روکیں، اور جو قبائلی فرق ہے اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، یعنی اگر کوئی کسی قبیلے کا کوئی ایک فرد شامل ہو گیا اسلام میں تو یہ نہیں کہا جائے گا پورا قبیلہ شامل ہو گیا، وہ صرف وہ اکیلا فرد شامل ہوا ہے۔ چوتھا نقطہ یہ تھا کہ قریش کا جو آدمی اگر سرپرست کی اجازت کے بغیر اسلام میں داخل ہوتا ہے یا مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے بھاگ کے، جان بچانے کی غرض سے ہی آتا ہے، لیکن وہ قریش کی حراست میں تھا یا قریش کے انڈر سپرویژن تھا، تو محمد اسے واپس کریں گے۔ لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی ساتھی ایسا آ جاتا ہے اور وہ پناہ لیتا ہے قریش کے پاس آ کے، تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے اپنا ایک جبرن شرط رکھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شرائط کو قبول کیا اور حضرت علی کو کہا کہ لکھیے۔ حضرت علی کو لکھنے کا جب حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم املا کراتے تھے، وہی بھی جب نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تھے، صحابہ لکھتے تھے۔ حضرت علی یہاں پہ املا لکھ رہے ہیں، معاہدہ لکھ رہے ہیں، یہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی ہر چیز کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھواتے تھے اور پڑھتے تھے۔ تو یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو سہیل بن عمر نے فوراً کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں، آپ یہ نہیں لکھوائیں، آپ لکھوائیں بِاسْمِکَ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ تو نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے علی آپ یہی لکھیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا کہ معاہدے میں اللہ کے رسول سے مصالحت ہو رہی ہے، تو اس پر بھی سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ آپ کیسے لکھوا رہے ہیں اللہ کے رسول، ہم تو آپ کو نہیں مانتے اللہ کا رسول، لہٰذا آپ یہ بھی نہیں لکھوائیں، آپ لکھوائیں ہم نے محمد بن عبداللہ سے یہ مصالحت کی اور یہ معاہدہ کیا ہے۔ تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان لی اس کی بات، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ایک مصلحت کے تحت مان لی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ علی آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ اب حضرت علی نہیں لکھ رہے، حضرت علی نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوں گا۔ تو اس کے بعد پھر جب نبی نے دیکھا کہ علی جو ہیں وہ نہیں لکھ رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دستاویز خود لی اور خود لکھا، یعنی رسول اللہ کا لفظ حضرت علی نے لکھ دیا تھا بعد میں پھر بھی، تو اس کو مٹایا اور پھر جو ہے اللہ کے نبی نے خود لکھا محمد بن عبداللہ۔ اس کے بعد جب صلح مکمل ہو گئی تو ناظرین کرام یہ دستاویز دے دی۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے تو مصلحت کے تحت یہ معاہدہ کر لیا، یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، وہ معاہدہ لے کر وہ چلا گیا مکے والوں کے پاس، لیکن جو ادھر 1500 مسلمان ہیں ان پر دو قسم کی چیزیں غم بن کر ٹوٹیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ تیار ہو کے احرام باندھ لیے تھے، جانور بھی ساتھ تھے، تو ان کی غرض یہ تھی کہ ہم عمرہ تو کریں، مکے تو جائیں، بڑی ان کی دلی خواہش تھی، وہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے مان لیا کہ اس سال نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 روز قیام کریں گے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ سہیل بن عمر جو اپنی بات کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ میں رحمان کا لفظ نہیں لکھیں یا آپ محمد رسول اللہ نہیں لکھیں، ہم نہیں مانتے، تو یہاں نبی دب رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلحت کے تحت دباؤ کا شکار تو تھے، لیکن خود بھی جھکاؤ انہوں نے پیش کیا، اپنا خود دکھایا، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح یہ معاہدہ ہو، صلح کی طرف معاملہ بڑھے، اور اللہ کی بھی یہی جو بشارت تھی وہ اسی غرض سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے تک جائیں، اور یہ جو ایک رکاوٹ ہے، یعنی اللہ کے گھر تک مسلمان نہیں پہنچ پا رہے، اس میں کچھ پیش قدمی آگے ہو، اور یہ ایک بڑی فتح تھی، ایک پیش قدمی تھی۔ تو اس کو تو فتح مبین بھی کہا گیا ہے دین اسلام میں، لیکن مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے دلوں پر جو ہے بڑا ایک قسم کا رنج طاری ہو رہا تھا۔ اب یہ جو ناظرین کرام رنج طاری ہو رہا تھا، اس رنج کا ایک اور صلہ یہ ہوا، یعنی اس کا بڑھنے کا، کہ مسلمان جو غم زدہ ہو رہے تھے کہ ابو جندل نامی ایک صحابی تھے، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، مکے میں قید تھے، بھاگ کے آنا چاہتے تھے مسلمانوں کے پاس۔ جب یہ بھاگ کے آئے، یہی جو سہیل بن عمر معاہدہ لکھوا رہا تھا، یہ ابو جندل اس کے بیٹے تھے۔ تو سہیل بن عمر نے جیسے ہی اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا اور اللہ کے نبی کی طرف بھاگ کے آ رہا، اور ابھی معاہدہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص آئے گا تو ہم اسے نہیں روکیں گے، یعنی یہ لکھ رہے ہیں ابھی۔ تو جب ابو جندل آ گئے تو سہیل بن عمر اڑ گئے، انہوں نے ضد کر لی کہ ابو جندل کو تو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اس کو تھپڑ مارا انہوں نے، یعنی صحابی رسول کو، مسلمان ہو گئے ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں میرا بیٹا ہے، مکے واپس لے کے جاؤں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو تو میں لے کے جاؤں گا، معاہدہ سب ایک طرف۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی مصلحت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل کو آپ لے جائیں، کیونکہ نبی کی یہ خواہش تھی کسی بھی طرح جو قریش ہے، مکے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے، ایک دفعہ ہم صلح کی طرف بڑھ جائیں، مکے تک اور خانہ کعبہ تک مسلمانوں کے قدم وہاں پہنچ جائیں۔ یہی بڑی فتح ہے مسلمانوں کی اسلام میں، یہ ہے وہ مرکزی فتح جب مسلمان مکے کو فتح کریں گے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ تو معاہدہ بھی نہیں لے کے جائے گا مکے والوں کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل کو لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس پہ صحابہ، ان کو بھی دیکھنا ہے، صحابہ پہلے ہی غم طاری ہے کہ ہم عمرہ نہیں ادا کر سکے اور اللہ کا رسول دبے جا رہا ہے، اوپر سے ابو جندل آئے ہیں، ابھی معاہدے میں لکھا گیا، یہاں بھی سہیل بن عمر کی بات مان لی، اور وہ ابو جندل کو مارتے ہوئے لے جا رہا ہے اپنے ساتھ۔ تو حضرت عمر جو ہیں وہ آگے بڑھے، اپنی تلوار آگے کر دی ابو جندل کے، کہ ابو جندل جیسے تلوار لو اور سہیل کو قتل کر دو اگر تم چاہو، لیکن وہ اس کا باپ تھا، ابو جندل اب اپنے باپ کو تو قتل کرنے سے رہے، وہ بس یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے ساتھ چلے جائیں۔ اب یہاں نبی کی مصلحت ہے ناظرین کرام، اور حکمران کی جو میں کہتا ہوں بار بار کہ وہ دور کی اس کی نگاہ ہوتی ہے، وہ آگے کی بڑی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہاں ماننا پڑتا ہے۔
بے شک ان فیصلوں میں خوشی نہ ہو لیکن وقتی طور پہ انہیں ماننا پڑے گا۔ تو ابو جندل بھی حیران تھے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، یہ کیوں مجھے آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہمارا، کیونکہ سہیل بن عمر نے کہا ابھی معاہدہ میں لے کے جاؤں گا، جب قریش کے پاس پہنچے گا تو یہ معاہدہ ہوگا اور اس پہ دستخط ہوں گے، اور دستخط کے لیے اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ بھی جو ہے نا اپنا دستخط کریں، یعنی محمد بھی اپنا دستخط کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، اس کی ایک مہر بنوائی تھی، یعنی مہر ثبت ہوگی اس معاہدے پہ۔ تو اس مہر میں 3 سطروں میں لکھا ہوا تھا اللہ رسول محمد، اور یہی مہر نبوت بھی کہلاتی ہے۔ تو اسی طرز کی ایک مہر چاندی کی بنوائی تھی اور وہ اس پورے معاہدے پہ اللہ کے رسول نے مہر ثبت کی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ رسول محمد، اور یہ ایک سرکل کے اندر ایک مہر تھی۔ تو اسی طرح اس نے کہا جب یہ معاہدے پہ قریش اپنی مہر لگائیں گے تب یہ معاہدہ ہوگا، لہٰذا ابھی یہ معاہدہ نہیں ہوا، اس معاہدے سے پہلے میں اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں گا، ورنہ میں یہ معاہدہ ہی نہیں لے کے جاتا۔ تو اس مصلحت کے تحت اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو معاہدہ تو ہو، ابو جندل کو لے جاؤ۔ اب ابو جندل چیخیں پکاریں مجھے بچاؤ، میں تو مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ادھر حضرت عمر کو غصہ آئے اور وہ ساتھ ساتھ ابو جندل کے بڑھتے رہے کہ کسی بھی طرح اگر کوئی معاملہ بن جائے کہ روک لیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ابو جندل صبر کرو، تمہیں اس کا صلہ ملے گا، اللہ سب دیکھ رہے ہیں، بس تم صبر سے کام لو، اطمینان سے کام لو، فی الحال چلے جاؤ۔ ابو جندل چلے گئے۔ جب یہ بات حضرت عمر نے سنی تو انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ ابو جندل صبر رکھنا، اللہ بڑا مالک ہے، تمہیں اس کے صبر کا تمہیں اپنا اجر ملے گا۔ لہٰذا ابو جندل کو تو وہ لے گیا سہیل بن عمر، معاہدہ بھی لے گیا۔ ادھر اب مکے کے مشرکین نے اپنی مہر لگا کے معاہدے کی ایک کاپی دینی تھی، اور اس طرح یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا۔ لیکن صحابہ پر بڑا رنج و غم، اور صحابہ نے جو محسوس کیا، کیونکہ صحابہ کا اب یہ ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہے نا فطرت انسانی کے تحت کہ ہم تو جنگ فتح کرتے آ رہے ہیں، سرائے ہو رہے ہیں، ہر سریے میں فتح ہو رہی ہے، فوجی مہمات ہو رہی ہیں، یہودیوں کو مار بھگایا ہے، احد کے میدان میں چلو اس طرح فتح نہیں ہوئی لیکن ہم حاوی رہے، اسی طرح جنگ خندق میں کتنی بڑی فتح ہوئی، اور اس کے بعد پھر بدر کی فتح، ہمارے ساتھ تو اللہ کی مدد شامل ہے۔ تو صحابہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کیوں مشرکین کے آگے جھکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مصلحت کے تحت کام کیا، اور وہ ضروری تھا، اور یہی اللہ کی رضا تھی۔ اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ اگلے روز کے سب اپنے بال کٹوا لیں، جیسے عمرے کی ادائیگی اور حج کے بعد بال منڈوا لیتے ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اب کوئی نبی کی بات کو سننے کے باوجود نہیں مان رہا۔ اب یہ مقصد نہیں ہے اس کا یہاں بات نہ ماننے کا کہ انہوں نے کوئی نبی کی تعظیم کرنا چھوڑ دی یا وہ پیروی نہیں کر رہے۔ ان کا اصل میں ایک بنیادی مسئلہ ہے صحابہ کا، وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے عمرہ ادا ہی نہیں کیا، طواف کعبہ ہی نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں وہ کریں، کہہ بھی نہیں رہے، شکوہ بھی نہیں کر رہے، لیکن جانوروں کو ذبح نہیں کر رہے، نہ بال منڈوا رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین کے پاس آئے، حضرت ام سلمہ کے پاس، اپنی زوجہ سے عرض کیا کہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ سن نہیں رہے، مان نہیں رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم سب آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، بس آپ ایسا کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہیں نہیں، وہ آپ کر کے دکھا دیں انہیں، آپ اپنی جانب سے جانور ذبح کریں، اپنے سر کے بال منڈوا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، کسی سے کچھ کہے بغیر انہوں نے اپنی ہدی کا جانور ذبح کر دیا، سر منڈوا لیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو خود بخود انہوں نے اپنے اپنے جانوروں کو بھی ذبح کیا اور سر منڈوا لیا، اور تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ یہ طے ہوا کہ اونٹ کے 7 حصے ہوں گے، یعنی ایک اونٹ اگر ذبح ہو رہا ہے تو وہ 7 آدمیوں کی طرف سے ہو رہا ہے، گائے بھی اگر کوئی ذبح ہو رہی ہے تو وہ 7 آدمیوں کی طرف سے ہو رہی ہے، البتہ اگر کوئی بھیڑ بکری ہے یا بکرا ہے تو وہ ایک آدمی کی طرف سے ذبح ہوگا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، سر منڈوانے کا بھی یہی ہوا کہ جس نے پورا سر منڈوایا، اللہ کے رسول نے 3 بار اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ جس نے صرف کینچی سے بال کٹوائے، پورا سر نہیں منڈوایا یعنی بال چھوٹے کروائے، اس کے لیے 1 بار دعائیں مغفرت کی۔ اور اس میں حضرت کعب بن عجرہ تھے، ان کے سلسلے میں یہ حکم نازل ہو گیا کہ جس شخص نے اذیت کے سبب اپنا سر حالت حرام میں منڈوا لیا، یا روزے یا صدقے یا پھر ذبیح کی شکل میں وہ فدیہ دے دے، یعنی احرام اتارے بغیر منڈوا لیا، یعنی احرام کی حالت میں اگر انہوں نے بال کٹوا لیے تھے پہلے، تو اس پہ یہ واجب ہو گیا کہ اگر کوئی بھی اس طریقے سے حج اور عمرہ کرے گا اور اس کے احرام میں بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ خود سے کٹوا لیتا ہے تو پھر وہ روزے رکھے گا یا وہ صدقہ کرے گا یا وہ اضافی ایک قربانی کرے گا۔ تو یہ تمام تر حکم بھی تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہی اس میں طے ہو گئے۔ اب صحابہ کا جو اپنا
اس وقت رنج اور غم ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب یہ معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے تو مکے میں بھی ناظرین کرام وہ مسلمان جو دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن مشرکین کے زور اور دبدبے اور دباؤ کی وجہ سے اقرار نہیں کر پا رہے، بتا نہیں پا رہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو ان کو یہ لگا کہ اس معاہدے کے تحت ہم جا سکتے ہیں۔ تو کچھ عورتیں جو ہیں ناظرین کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہ رہی تھیں، یعنی مسلمان ہو گئی تھیں۔ وہ جب پہنچ رہی تھیں تو ان کے معاملات کیسے طے ہوں گے اور یہ کیسے پتہ لگے گا کہ وہ واقعی ایمان لے آئی ہیں یا نہیں لے کے آئیں، تو اس پر اللہ نے اپنی آیتوں کا نزول کیا اور قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ کا اس میں نزول ہوا۔ کیا نزول ہوا، اللہ نے کیا بتایا، ان مہاجرین عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا طے کیا، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔